نے انہیں مٹی سے بنایا. بھگوان نے انہیں سانس دی اور یہ ایک لیونگ بین بن گئے. ایڈم کو بنانے کے بعد انہیں گارڈن آف ایڈن میں پلیس کر دیا. اس گارڈن میں 2 پیڑ لگے ہوئے تھے. پہلے پیڑ کا نام دا ٹری آف لائف اور دوسرے پیڑ کا نام دا ٹری آف نالج آف گڈ اینڈ ایول. بھگوان نے کہا کہ جو کھانا ہے کھا لو, بس اس دوسرے پیڑ سے کوئی پھل توڑ کر مت کھانا, بس میری ایک ہی ایک کنڈیشن ہے. پھر بھگوان نے سوچا کہ یہ ایک آدمی اکیلا بڑا لونلی فیل کرے گا, کوئی نہ کوئی ہیلپر ضرور ہونا چاہیے اس کے ساتھ. تو اس کے بعد انہیں زمین سے جانوروں اور چڑیوں کو بنایا, لیکن کوئی بھی سوٹیبل ہیلپر نہیں تھا. پھر بھگوان نے ایڈم کو سونے بھیجا اور جب وہ سو رہا تھا تو اس کی باڈی سے ایک ہڈی نکالی اور اس ہڈی سے ایک عورت کو بنایا. اس عورت کا نام ایڈم نے ایو رکھا. ایو کو ایوا بھی بلایا جاتا ہے جس کا مطلب لائف ہوتا ہے. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ایک سانپ آ کر ایو کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ فاربیڈن فروٹ کو کھا لو. یہ جو پیڑ ہے جس کو لے کر بھگوان نے کہا ہے کہ اس کا کوئی پھل نہیں کھانا, اسے کھا لو گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی, تم بالکل بھگوان جیسے ہو جاؤ گے. تو بہکاوے میں آ کر ایو اس پھل کو کھا لیتی ہے اور اپنے پتی ایڈم کو بھی کھلا دیتی ہے. اور جب بھگوان کو یہ چیز پتہ چلتی ہے تو انہیں بہت غصہ آتا ہے. غصے میں وہ انہیں شراپ دیتے ہیں. سانپ کو کرس کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اب اپنے پیٹ کے بل ہی کرول کرتے رہے گا اور دھول مٹی کھائے گا اپنی پوری زندگی. عورت کو شراپ دیا جاتا ہے کہ اسے بچے پیدا کرنے ہوں گے اور بچے پیدا کرتے وقت بہت بھاری لیبر پینس ہوگا. اور ایڈم کو شراپ دیا جاتا ہے کہ پوری زندگی اسے کام کرتے رہنا پڑے گا, ہارڈ ورک کرنا پڑے گا کھانا کھانے کے لیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ گارڈن آف ایڈن سے ایڈم اور ایو دونوں کو باہر نکال پھینکا جاتا ہے اور وہ اپنی باقی کی زندگی دھرتی پر جا کر بتاتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 8 تھرڈ لاسٹ, قصے آدم اور ابلیس کے حوالے سے بھی دھروو راٹھی نے تفصیلی گفتگو کی, لیکن وہی سب جو جیوز اور کرسچنس کے ہاں پایا جاتا ہے وہ بیان کیا اور عجیب بےہودہ قسم کی تصویریں بھی اس میں دکھائیں. اس کی وجہ سے کچھ مسلمان ان سے ناراض بھی ہوئے. وہ ناراض ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ جیوز اور کرسچنس کے اندر وہ سب کچھ چل رہا ہے. ہاں, ہمارے لیے تکلیف دہ چیز ضرور ہے, لیکن یہ ان کا عمل کسی بدنیتی کے اوپر مبنی نہیں ہے. انہوں نے ایکسٹراپولیٹ کر لیا شاید اس کو, تو اسلام کا ان تصویروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, نعوذ باللہ. بہرحال جو جیوز اور کرسچنز ہیں یہ گمراہی انہی کے کھاتے میں, ان کی بھی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے. تو قصے آدم اور ابلیس کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا اور ایو کا ذکر کیا, یعنی اماں حوا کا, اور کہا کہ چونکہ انہوں نے ہی یہ غلط طرف لگایا تھا آدم علیہ السلام کو, اس کی سزا میں وہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک لیبر پین والا سلسلہ شروع کر دیا, پریگنینسی کی تکلیف ڈال دی اور انسان کے اوپر, مرد کے اوپر تکلیف اور مشقت ڈال دی کمائی کی. تو یہ ساری سزا ملی. یہ سزا نہیں تھی, یہ اللہ کا ڈیوائن پلان تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہونے سے پہلے ہی فرما دیا تھا, انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں کو کہہ دیا تھا میں زمین میں عنقریب اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اور بعد میں قصہ آدم اور ابلیس ہوا ہے. یہ اللہ کا ڈیوائن پلان تھا. ایگزیکیوشن کسی بھی ذریعے سے ہوتی ہے, بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے پلان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کرنی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ چیزیں جوڑی ہوئی ہیں, یہ اللہ کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے. انسان کے ساتھ جس طرح نیند, بھوک, ٹوائلٹ, یہ تمام حاجتیں جڑی ہوئی ہیں, اس طرح اللہ کے یہ پلان کا حصہ تھا کہ مرد نے جو ہے وہ معیشت کی تکلیف اٹھانی ہے اور عورت نے گھر بار کو دیکھنا ہے اور پریگنینسی کی تکلیف سے گزرنا ہے. یہ کوئی سزا نہیں تھی, نعوذ باللہ. یہ بالکل کنسیپٹ غلط ہے. پھر اس میں جو انہوں نے بیان کیا کہ وہ سانپ کی شکل میں آیا, اسلام میں کوئی ایسی بات نہیں کہ سانپ کی شکل میں گیا. شیطان کو وسوسہ دلانے کے لیے فزیکلی انٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے, وہ انٹلیکچوئل بھی وسوسہ دلا سکتا ہے. اور بیسیکلی اللہ نے ایک پروٹوٹائپ ٹیسٹ رکھا تھا. دیکھیں, سب طرف جنت میں جانے کی اجازت تھی سوائے ایک درخت کے. یہ کنسیپٹ تھا کہ دنیا میں بھی چند چیزیں حرام کروں گا, باقی چیزیں جائز ہوں گی, حرام سے بچنا ہے. اور وہ حرام بھی دنیا میں ہوں گی, آخرت میں انعام کے طور پہ وہ چیزیں مل جائیں گی. جس طرح مرد کے لیے سونا حرام ہے, آخرت میں ملے گا. مرد کے لیے دنیا میں 4 سے زیادہ بیویاں کرنا حرام ہے, آخرت میں یہ کوئی اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. دنیا کے اندر آپ نے اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا ہے. یہ چیزیں تھیں. تو اس میں کچھ چیزیں ان سے غلوف کے درجے میں بیان ہوئی, وہ اسلام کا کنسیپٹ نہیں ہے, ہم اسے ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں. اسلام کے اندر قصہ آدم اور ابلیس قرآن کے اندر 7 دفعہ ہے. سورۃ البقرہ کے اندر, سورۃ الاعراف کے اندر, سورۃ الحجر کے اندر, سورہ صاد کے اندر, سورہ بنی اسرائیل کے اندر, سورہ طٰہٰ کے اندر اور سورۃ الکہف کے اندر. 7 جگہ
اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا، اس میں سورۃ الاعراف ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن ہر جگہ تثنیہ کے صیغے سے بات ہوئی ہے۔ عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتا ہے، سنگولر یعنی واحد، اس کے بعد تثنیہ یعنی 2 کا صیغہ، جیسے واحد کا صیغہ ہے مشرق اور مغرب، اور تثنیہ کا صیغہ ہے مشرقین اور مغربین، 2 مشارق، 2 مشرقیں اور 2 مغرب، اور جمع کا صیغہ ہے مشارق اور مغارب، 2 سے زیادہ مشرقیں اور 2 سے زیادہ مغربیں، 360 مشرق اور 360 کے قریب یا 365 کہہ لیں مغرب ہوتے ہیں نا۔ روزانہ ہلکا سا سورج ٹلٹ ہو کے طلوع ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین، وہ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے نہیں میں بات کر رہا، یعنی کامن آبزرویشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں۔ تو 365 مشرق ہوتے ہیں اور 365 مغرب، تبھی تو گریجولی سردیوں میں یہاں سے سورج نکل رہا ہوتا ہے، یہ میرے پیچھے اس اینگل پہ مغرب ہے، تو آپ گرمیوں میں دیکھیں تو آج کل یہاں پہ آ چکا ہوگا سورج، پھر اس کا ٹریک لمبا ہو جاتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین کی میں بات کر رہا ہوں، ورنہ سورج نہ تو نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم میں قصہ آدم اور ابلیس میں تثنیہ کا صیغہ آیا ہے، ان دونوں نے یہ کیا، ان دونوں نے یہ کیا، ان دونوں کے ساتھ یہ ہوا۔ کہیں ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو، ایو کو سنگل آؤٹ کیا ہو کہ یہ ایو نے سارا کام خراب کیا ہے، دونوں نے کیا۔ تو اسلام میں بالکل ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اس میں بری ذمہ ہے اور یہ سارا قصور جو ہے وہ ایو کا ہے۔ اسلام اس کانسیپٹ کو نہیں مانتا۔ ہاں، مشورہ اگر دینے والی بات ہے وہ الگ بات ہے، کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی مرضی سے ہے۔ صحیح بخاری میں یہ ضرور آتا ہے کہ مشورہ دیا تھا سیدہ حوا نے، لیکن کیا تو مرضی سے نا، وہ تو کوئی مرد بھی دوسرے مرد کو غلط مشورہ دے سکتا ہے، لیکن جب کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی ول سے کرتا ہے، کوئی کان سے پکڑ کے نہیں کیا کسی نے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سنگل آؤٹ کبھی بھی نہیں کیا، بلکہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سنگل آؤٹ ضرور کیا ہے، لیکن پورے قرآن میں کہیں ایو کو سنگل آؤٹ نہیں کیا۔ ہمیشہ تثنیہ کے صیغے سے بات ہوئی ہے کہ ان دونوں نے کیا، ان دونوں نے یہ کیا، ان دونوں کے ساتھ یہ ہوا۔ تثنیہ کے صیغے کے ساتھ بات ہوئی ہے، واحد کے صیغے کے ساتھ بات نہیں ہوئی۔ باقی جو اسلام میں ماں باپ کا کانسیپٹ ہے عزت کا، وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ماں باپ مشقت اٹھاتے ہیں اولاد کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوائن حق اپنی طرف سے رکھا ہے۔ قرآن حکیم میں 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد ماں باپ کے حق کا ذکر کیا ہے۔ ٹاپ آف دا لسٹ جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، جو قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس ہیں، اس کے سٹارٹ میں آیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اور پھر یہاں پہ نہیں روکا، پھر فرمایا کہ اگر بڑھاپے کی حالت میں تم ان دونوں کو پاؤ اپنے پاس یا کسی ایک کو بھی، تو انہیں اف بھی نہ کہنا، اور اپنے کندھے عاجزی کے ساتھ جھکا کے ان کے سامنے رکھنا، اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ہمارے، جس طرح بچپن میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی میرے میں، اور میرے ماں باپ نے مجھے پالا تھا، اب بڑھاپے میں یہ کمزور ہے، تو ان کے اوپر رحم فرما، آمین۔ تو یہ کانسیپٹ ہے اسلام میں، الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، اس کا مقصد وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں اور سورۃ الملک میں بیان کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ ہم نے ساری کی ساری کائنات اور تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں جانچیں تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے۔ قیامت کے دن جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت، اور جو برے اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم۔ اللہم اجرنا من النار۔